اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل نرجس فاطمہ پر خوش آمدید۔ یقیناً آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ خدا آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج میں آپ کو ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو تاریخ میں موجود ہے، جس سے ہم اپنی دنیا و آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ اپنے طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے ہم لوگ۔ تو رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، خانہ خدا خالی تھا، طواف کرنے والے تھک کر سو گئے تھے۔ ہم اپنے رب سے محو مناجات تھے کہ ہمارے کانوں میں ایک دردناک فریاد اور آہو بکا کی صدا گونجی۔ ایک شخص اپنے مخصوص انداز میں خانہ خدا کے قریب انتہائی نالو فریاد کر رہا تھا، بے قرار ہو کر رو رہا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، حسین بیٹے، کیا آپ اس گنہگار کی آہوزاری اور نالو فریاد کو سن رہے ہیں، جو اپنے رب کی درگاہ میں پناہ لینے کے لیے شکستہ دل سے پشیمانی کے آنسو اپنے رخسارو چہرے پر سجائے گریہ کر رہا ہے؟ جاؤ، آپ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے تاریکی شب میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ ابھی تلاش کرتے کرتے جب میں رکن مقام کے درمیان کی جانب پہنچا تو اسے مشغول نماز پایا۔ اسے میں نے سلام کیا اور اپنے والد گرامی کا پیغام اس طرح پہنچایا: اپنے رب کے حضور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ لیے ہوئے حاضر بندہ خدا، آپ کو میرے والد گرامی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے طلب فرمایا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی نماز کو تمام کیا اور تیز تیز قدموں سے میرے والد کے حضور میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس خوبصورت جوان کی طرف نظر فرمائی اور اس نے بہت خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ جوان نے جواب دیا کہ میں ایک عرب شخص ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس قدر دردناک آہوزاری نالو فریاد کیوں کرتا ہے؟ تو جوان نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، میں اپنے والد گرامی کی نافرمانی کی سزا میں مبتلا ہوں۔ ان کی بددعا کی وجہ سے میری زندگی کی عمارت کے ستون ہل گئے ہیں۔ فیران زندگانی باعث پریشانی ہے۔ سلامتی و تندرستی میرے آنگن سے کوچ کر گئی ہے۔ میرے والد گرامی نے اس سے اپنی داستان بیان کرنے کو فرمایا اور جوان نے اپنی داستان اس طرح بیان کی کہ میں ایک لاپرواہ آزاد جوان تھا۔ میں پوری طرح سے خدا سے بالکل بے خبر تھا۔ میرا بوڑھا باپ مجھ پر بے حد مہربان تھا اور وہ مجھے جس قدر نصیحتیں کرتا، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں ان کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ میں ان کی نصیحتوں کے مقابل ان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، حتیٰ کہ انہیں برا بھلا کہتا۔ بعض اوقات تو میرا غصہ اس حد تک چلا جاتا کہ میں انہیں مار پیٹ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے والد کی ایک جگہ محفوظ کردہ رقم اٹھانے گیا تاکہ اپنے عیش و عشرت میں خرچ کروں، جس سے میرے باپ کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے مجھے منع کیا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر زمین پر پٹک دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن درد کی شدت کی وجہ سے اور چوٹ کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ میں نے پورے اطمینان سے ان کے سامنے وہ رقم اٹھائی اور اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گویا وہ مجھ سے اپنی مربوط اپنی ساری امیدوں اور آرزوؤں سے مایوس ہو گئے ہیں اور اپنے آخری فیصلے کے طور پر قسم کھا کر کہہ رہے تھے، میں اپنے رب کی قسم کھاتا ہوں، ضرور خانہ خدا جا کر اس فرزند کے لیے بددعا کروں گا۔ میرے باپ نے چند دن روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں اور پھر وسائل سفر اکٹھا کر کے خانہ خدا کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر خانہ خدا میں حاضر ہوئے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ سب کچھ دیکھتا رہا اور انہوں نے ایک بہترین اعلیٰ طواف کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کعبے کے پردے پر رکھ دیے اور دکھی دل، روتی آنکھوں اور سوزناک لہجے کے ساتھ مجھے بددعا دی۔ بخدا قسم ابھی میرے والد کی بددعا ختم نہ ہوئی تھی کہ میری بدبختی کے آثار نمایاں ہو گئے، میری سلامتی و تندرستی کوچ کر گئی۔ اس وقت اتفاق سے میرے والد نے اپنے پہران کا دامن بلند کیا تو مجھے اپنے والد کا فالش زدہ پہلو نظر آیا۔ جوان اپنی داستان مسلسل بیان کرتا گیا۔ وہ بیان کر رہا تھا کہ
میں اس صورتحال کے مشاہدے کے بعد سخت پریشان ہوں، پشیمان بھی ہوں اور پریشان بھی ہوں، دل گھبرایا۔ میں نے اپنے والد کے پاس جا کر معذرت طلب کی، لیکن انہوں نے میری معذرت کی درخواست رد کر دی اور واپس گھر لوٹ گئے۔ میں نے اپنے والد کی بد دعا کے بعد 3 سال تک اس بدبختی کے عالم میں پریشانی کے ساتھ وقت بسر کیا۔ تیسرے سال حج کے موسم میں ان سے پھر درخواست کی کہ مہربانی کر کر میرے ساتھ خانہ خدا تشریف لے چلیں اور میرے حق میں دعا فرما دیں، مجھے معافی دے دیں اسی جگہ جہاں بد دعا کی تھی، میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ میرے والد نے مہربانی فرماتے ہوئے میری درخواست قبول فرما لی۔ ہم دونوں باپ بیٹے حرم خدا کی طرف روانہ ہوئے۔ میں نے والد صاحب کو علیحدہ اونٹ پر سوار کیا۔ ہم رات کی تاریکی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک کسی درخت سے ایک پرندہ جو کہ شاید پوی ہیکل پرندہ تھا اڑا۔ اس پرندے کے پروں کی آواز پرندوں کی آواز سے میرے والد کا اونٹ ڈر گیا اور سختی سے کودا اور میرے والد صاحب اونٹ سے زمین پر گر پڑے۔ جس جگہ وہ گرے وہ پتھریلی زمین تھی۔ نوکیلی پتھروں پر گرتے ہی درد کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ میرے لیے دوران سفر تنہائی کے عالم میں یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ میرے تمام امیدیں خاک میں مل گئیں۔ میں نے والد صاحب کو وہیں سپرد خاک کیا اور خود ادھر آ گیا۔ ابھی اس بدبختی کو اور بیچارگی کے سبب اپنے والد کی ناراضگی اور بددعا کو سمجھتے ہوئے آہوزاری میں مشغول تھا کہ آپ کا حکم ملا اور میں حاضر ہو گیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے اس لڑکے کی دلسوز داستان سنی اور اسے مخاطب ہوئے، اب تیری فریاد رسی کا وقت آ پہنچا ہے، آؤ میں تمہیں وہ دعا بتاؤں جو مجھے حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ جو کوئی شخص اس دعا کو پڑھے گا خداوند عالم اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، اس کی ہر قسم کی بیچارگی، دکھ، درد، بیماری، فکر و فاقہ، ساری پریشانیاں اس کی دور فرما دے گا، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس دعا کو 10ویں ذی الحج کی رات کو سحر کے وقت پڑھو اور پھر اسی وقت میرے پاس آؤ، میں تمہیں دیکھوں۔ مولا علی نے یہ فرمایا اس کو۔ پھر تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اس جوان نے وہ دعا یاد کی اور چلا گیا اور 10ویں ذی الحج کو انتہائی شادمانیوں خوشی کے عالم میں ہمارے پاس آیا اور سلامتی و تندرستی کی حالت میں خوشحال نظر آ رہا تھا۔ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس سے شفا یابی و تندرستی کے حاصل ہونے کی کیفیت بیان فرمانے کو کہا۔ تو جوان نے اپنی داستان کچھ اس طرح بیان کی کہ 10ویں ذی الحج کی شب جب سبھی لوگ اپنی اپنی عبادت سے فارغ ہو کر سو گئے اور رات کی دنیا میں اندھیرے کی حکومت اپنے عروج پر پہنچی، میں نے آپ کی بتائی ہوئی دعا کے سہارے اپنے رب کے حضور گریہ و زاری آہو بکا شروع کر دی اور میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ میں نے ایک آواز سنی، مجھے کہا گیا اے جوان بس کافی ہو گیا، تو نے اپنے رب کو اسم اعظم کے ساتھ یاد کیا ہے اور قسم دی ہے، تیری دعا قبول ہوئی ہے۔ مجھے ایک سکون و اطمینان ملا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پھر نیند آ گئی تو میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے پورے بدن پر پھیرا اور پھر فرمایا اس میں الہی کی برکت سے تجھے سلامتی و تندرستی نصیب ہو اور تیری زندگی خوشی میں بسر ہو۔ میری جو ہی آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو آپ کے پاس